یعنی ہمارے حکمرانوں نے سے کوئی سبق نہیں سیکھا. اب جو ہے یہ تو ہو گیا, انہوں نے سبق کوئی نہیں سیکھا. اب ملک کو پروان تو چڑھانا ہے, ملک نے آگے تو جانا ہے, تو کیسے یہ ملک پروان چڑھ سکتا ہے؟ تو سر اب ملک کو پروان چڑھانے کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ صنعت کو قرضہ دیں مگر ری پیمنٹ کے ساتھ, ایکسپورٹ سہولتیں دیں مگر ٹارگٹ کے ساتھ, جاب کے ساتھ, مگر اس کے سامنے ٹیکس ریلیف بھی دیں, ساتھ ساتھ سستی بجلی دیں, مگر سب سے بڑھ کر کسی خاندان, کسی گروپ, کسی سیاسی وفادار, کسی سفارش کو قبضہ نہ دیں. جس طرح شوگر مافیا ہے, جس طرح آپ کے سامنے سیمنٹ مافیا ہے. ناظرین, اس ملک میں دو انتہائی خطرناک چیزیں ہیں. ایک طرف نیشنلائزیشن نے صنعت کو ڈرا رکھا ہے, دوسری طرف غیر شفاف طریقے سے لوگوں کو اوبلائز کیا گیا ہے, جس طرح آئی پی پیز میں ہوا ہے, جس طرح سیمنٹ ملوں میں ہوا ہے. دونوں طریقے غلط ہیں. اکانومی کے اوپر قبضہ کسی گروپ کا نہیں ہونا چاہیے, جیسے آٹو مافیا ہے, جس طرح آپ کے سامنے شوگر مافیا ہے, جس طرح آپ کے سامنے سیمنٹ مافیا ہے, جس طرح آپ کے سامنے بینک مافیا ہے. پاکستان کو ایک گروپ نہیں چلا سکتا. پاکستان ایکسپورٹ میں لیڈ لینی چاہیے, پاکستان رول بیسڈ ہونا چاہیے, پاکستان کو انسینٹیو چاہیے, پاکستان کو ایسا ملک چاہیے, چھوٹی صنعتیں لگانی چاہیے, کار بھی صرف بڑا خاندان نہیں چاہیے. یہی اصل معاشی انصاف ہے. آپ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, مگر کیا آپ چارٹر آف پاکستان پر بات کریں گے؟ کیا آپ آئین کی بالادستی پر بات کریں گے؟ پولیٹیکل انجینئرنگ کا خاتمہ کریں گے؟ کیا آپ عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں گے؟ کیا آپ اداروں کی حدود پہ بات کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ کس طرح کا 804 نمبر کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں قیدی کے ساتھ. یہ سب چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی. میرا ذاتی مشورہ ہے جی, بنگلہ دیش کی طرح کم از کم قومی حکومت 2 سال کے لیے بنائی جائے, اور قومی حکومت میں کم از کم پولیٹیکل ونگ کو مائنس کیا جائے, اور غیر سیاسی لوگ اور جو پاکستان کے سنسیئر لوگ ہیں ان کو آگے لایا جائے. آپ قرضوں اور سود کے اس پہاڑ کو کم کرنے کے لیے نیشنل ڈائلاگ کریں گے؟ کوئی پلان ہے ان کے پاس؟ کیا اپوزیشن کے پاس یہ سوال بنتا ہے, آپ صرف احتجاج ہی کریں گے؟ پرپوزل دیں. میں حکومت وقت سے کہتا ہوں, جو ڈیول نیشنل اس وقت بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں, ان کے بارے میں کیا سوال کیا؟ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں وہ پاکستانی کیسے کھلوا سکتے ہیں؟ اس کے اوپر کوشچن کیوں نہیں کیا؟ اس کے اوپر ڈائلاگ کیوں نہیں کر رہے؟ قرضہ اتارنے کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ بچوں کی تعلیم کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ صرف الیکشن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ معیشت کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ صنعت کا قرضہ, سود, غربت, انفلیشن, آپ اس کے اوپر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ صرف اسمبلی میں بیٹھ کے قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں ان چیزوں پہ بات ایکشن لے رہے؟ آپ ٹیکس چوری پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ ٹیکس بیس کیوں نہیں بڑھا رہے؟ وہی 70 لاکھ لوگ, کیا 70 لاکھ لوگوں کے ٹیکس پیئر سے نظام چل سکتا ہے؟ میری شکایت پہ آپ نے دیکھا نہیں, حکومت نے 750 ارب روپیہ مانیٹر کر لیا ہے جن لوگوں کے پاس ٹیکس نمبر تھا مگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی نیا غیر آئینی سلسلہ نہ شروع ہو جائے. اس لیے 5 جولائی پیدا ہوا تھا وہ دوبارہ تجربہ نہ کریں. میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں, قوم پھر 50 سال بعد پوچھے گی ہم نے طریق سے سبق کیوں نہیں حاصل کیا. میں یہ بات دھمکی کے طور پر نہیں کہہ رہا, میں یہ بات طریق کے سبق کے طور پر کہہ رہا ہوں. 5 جولائی 1977 کا کیا واقعہ قوم بھول گئی ہے؟ قوم ایک دفعہ غلطی کرتی ہے مگر دبی ہوئی غلطی بار بار کریں تو وہ قومی کردار بن جاتی ہے. پاکستان آپ کو ہاتھوں سے نہیں, اب ہمیں اس پاکستان کو ٹیمپر کر کے نہیں چلانا, اب ہمیں اس پاکستان کو ایک قوم بن کے چلانا ہے. پاکستان کو بند کمروں سے میڈیشن نہیں چاہیے, عوامی طریقے سے چلانا پڑے گا. پاکستان کو قرضوں سے نہیں پروڈکشن سے چلانا ہوگا. پاکستان کو سود سے نہیں, ہمیں ایکسپورٹ سے پاکستان چلانا ہے. ہمیں فیئر پاکستان چاہیے, ہمیں کانفیڈنس والا پاکستان چاہیے. بزنس آج میری بزنس کو آج بھی ٹیکس چاہیے, رول آف لا چاہیے,
ریلیف نہیں چاہیے, ہمیں ٹیکس بیس بڑھانی چاہیے. ہم ہر وقت سستی بجلی پالیسی مانگتے ہیں, ہم ہر وقت مارک اپ کے اوپر بات کرتے ہیں کم ہو, ہم ہر وقت سبسڈی مانگتے ہیں, چند خاندانوں کو صرف ابلائج کر رہے ہیں. کیا اس کو آپ کہتے ہیں انڈسٹریلائزیشن ہو؟ میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پوری ٹیم کا اوور ہال ہونا چاہیے. یہ صرف 2 خاندانوں کی ریاست نہیں رہنا چاہیے, یہ 25 کروڑ 26 کروڑ عوام کو مل کے چلانا چاہیے. میں کیا اسمبلی میں پوچھ سکتا ہوں, کیا کوئی اسمبلی میں ایسا ایم این اے ہے جس کا کرائے کا گھر ہو؟ جس طرح آپ کے ایک وزیر اعظم مراج خالد کا گھر اپنا نہیں تھا. مجھے اس طرح کے پرائم منسٹر چاہیے. مجھے یہ نہیں چاہیے کہ جج ابن جج والی سٹوری نہیں چاہیے. مجھے چاہیے غریبوں کا ہمدرد. مجھے چاہیے ایسا لیڈر جس کو تکلیف ہو. مجھے ایسا پاکستان چاہیے جس میں کوئی پیچھے مربوں کے مالک نہ ہو, کرپشن کا پیسہ نہ ہو. میں اسمبلی سے سوال کرتا ہوں, کوئی آپ کی اسمبلی میں ایسا بندہ ہے جو قرآن اٹھا کے کہہ دے کہ میرا باہر کا اکاؤنٹ نہیں ہے؟ ناممکن بات ہے. ڈیول نیشنل نے پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا ہے. یہ جولائی کا مہینہ ہے, گرم مہینہ ہے. اگر آپ لوگوں نے پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کے بارے میں بات کریں. جس کا 1 روپیہ بھی پاکستان سے باہر پڑا ہے وہ فوراً پاکستان لائے تو بات کرے اسمبلی میں بیٹھ کے, نہیں تو اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. یہ کیسا پاکستان ہے جی؟ آپ عمرے بھی کریں, آپ حج بھی کریں, آپ زکوٰۃ بھی دیں, مگر حکومت کو ٹیکس دیتے وقت کہیں جی یہ غلط ہے. سوچیں, یہ جو آپ کے حاجی اور عمرے تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال جاتے ہیں حج عمرے پہ کرتے ہیں, آپ صرف ان کی ڈیٹیل لے لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان میں ٹیکس پیئر کتنے ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے, جو دوسرا عمرہ کرنے جائے اس کو ڈیٹیل میں ڈالو. بھئی تو کیسے دوسرا عمرہ کر رہا ہے؟ کیا تم نے ٹیکس ریٹرن میں ڈالا ہے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کو جگیر سمجھ کے نہ چلائیں. 12 ارب کے جہاز لینے سے ملک نہیں چلتے. حد ہو گئی ہے. آپ اپنے ٹریولنگ کا سوچ رہے ہیں, ادھر ملک ڈوب رہا ہے, قرضے سے دلدل میں بنے ہوئے ہیں. بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں تو گھر لاش آ جاتی ہے. اس طرح کا پاکستان چاہیے آپ کو؟ کیا ہم ہر سال بجٹ نیا بنائیں گے, نئے ٹیکس لگائیں گے, ہر سال کشکول لے کے IMF کے پاس جائیں گے, انٹرسٹ بڑھاتے جائیں گے, ری پیمنٹ کا سوچیں گے نہیں, ڈیولپمنٹ پہ کٹ لگ جائے گا, غریب تعلیم پہ کٹ لگ جائے, صحت پہ ٹک لگ جائے, ہر سال غریب آدمی مزید بڑھا دیے جائیں. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہر سال نوجوان باہر جانے کا سوچے, میں تعلیم یہاں سے لے, ہر سال کوئی نہ کوئی نیا چٹھا کھول لیں. آپ پاکستان کو نیا آئین غیر آئینی بندوبست نہیں چاہیے. پاکستان کو آئینی بندوبست چاہیے. پاکستان کو نیا مارشل لا نہیں چاہیے. پاکستان کو کیا چاہیے؟ پاکستان کو سٹیبلٹی چاہیے. پاکستان کو بھوک ننگ ختم کرنی چاہیے. پاکستان کو ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے. کم از کم 2 سال کے لیے, کم از کم 2 سال کے لیے فیلڈ مارشل صاحب آپ خود ٹیک اوور کریں اور ایک حکومت نیوٹرل بنائیں, نہ تیرا نہ میرا. وہ بات یہ ہے کہ کیا آپ نے, میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, کیا پیپلز پارٹی میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب 29 سال کی عمر میں ایوب خان کی طرف سے وزیر تھے, انہوں نے ایوب خان کی ٹانگ کھینچی اور آخر پرائم منسٹر بنے, کیا نواز شریف کو لانے میں ضیاء الحق صاحب کا ہاتھ نہیں تھا؟ اور کیا چودھری شجاع حسین صاحب کو لانے میں مشرف صاحب کا ہاتھ نہیں تھا؟ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے جس کا حق ہے اس کو دے دے, نہیں تو مسائل بڑھیں گے. ایک دفعہ نیوٹرل حکومت لائیں, جس طرح ڈاکٹر یونس پرائم منسٹر بنا اس طرح کا نیوٹرل بندہ لائیں تاکہ ایک قومی حکومت بنائی جائے. 47 والا مسئلہ, 45 والا مسئلہ ختم کریں. دیکھیں 47 کیسے بنتا ہے, 7 اور 4 11, 9 2 11 تو 9 2 11 ہی ہوتے ہیں. یہ 9 2 11 کا کھیل ختم ہونا چاہیے. اب ہمیں اپنے قرضے اتارنے پہ, پاکستان میں نیا انویسٹر لانے کے لیے
اور ہمیں نئی پالیسی چاہیے. نہیں تو یہ 5 جولائی والے واقعات ہونے میں دیر نہیں لگتی. اگر پھر 5 جولائی 1977 کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے سیاستدانوں نے کیا سبق حاصل کیا. تو فوج تو آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی, فوج تو عوام کو نہیں چھوڑے گی, فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ ہے اور عوام فوج کے ساتھ ہے. آپ ثابت کر کے دکھائیں نا کہ آپ قوم کے ہمدرد ہیں. تمام حکمران کہتے ہیں ہم قوم کے ہمدرد ہیں, بھی چنگے ہمدرد ہیں کہ 12 ارب کے جہاز میں آپ جا رہے ہیں اور جس سے آپ ووٹ لیتے ہیں اس کا بچہ تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے اور چھت کے نیچے آ کے مر جاتا ہے. اس کو کیا ملا پاکستان سے؟ میں تو یہی کہوں گا آپ خدا کے لیے ایک قومی ڈائلاگ پہ جائیں اور اس کو وقت ضائع مت کریں. انڈیا ریلوے پروفٹ میں جا رہا ہے, پاکستان ریلوے نقصان میں جا رہا ہے. اب کس طرح کے چلائیں گے پاکستان کو؟ بس کر دیں. اس ملک کو چلانا ہے تو خدا کے لیے انسانوں کی طرح چلائیں, جیسے مہاتر محمد نے چلایا, جیسے آپ کے سامنے سنگاپور ڈیولپ ہوا, جیسے آپ کے سامنے یو اے ڈیولپ ہوا, جیسے اب آپ کے سامنے ریاض ڈیولپ ہو رہا ہے, جیسے آپ کے سامنے چائنا نے ترقی کی, جیسے آپ کے سامنے سری لنکا نے ڈیفالٹ ہو کے دوبارہ ترقی کی, جیسے آپ کے سامنے بنگلہ دیش میں ترقی ہوئی, جیسے آپ کے سامنے کاکروچ پارٹی نے انڈیا میں تہلک مچا دیا. آپ یہ مت سوچیں کہ یہ جگیر ہے آپ کی, یا نون رہے گی, نہ پیپل پارٹی رہے گی, نہ پی ٹی آئی رہے گی. یہ نام بدل جائیں گے, چہرے بدل جائیں گے, مگر یاد رکھیے جس نے قوموں سے بے وفائی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے کئی دفعہ ذکر کیا, شہنشاہ ایران کا کیا بنا جی, قذافی کا کیا بنا جی, صدام حسین کا کیا بنا جی. تو اس لیے میں ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں, آئین کے طریقے سے ملک کو چلائیں. ججوں کو چاہیے کہ انصاف دیں. آپ کی عدلیہ کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے, پاسپورٹ کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے, 100ویں نمبر پہ آ گیا ہے. کیا ہر کام نیب ہی کرے گی؟ کیا ہر کام فوج ہی نے کرنا ہے؟ اگر فوج نے سب کچھ کرنا ہے تو ہینڈ اوور کر دو نا. مان لو کہ تم لوگ سارے ڈیفالٹ ہو, آپ صحیح پولیٹیشین نہیں ہو. آپ نے ذریعہ معاش بنا لیا پولیٹیشنوں نے. ہر پولیٹیشین کے پیچھے آئی پی پیز ہے, ہر پولیٹیشین کے پیچھے شوگر ملے, اور ہر پولیٹیشین کے پیچھے بینک ہے. تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ ووٹ آپ لیتے ہیں جس کے تن میں کپڑا نہیں, ووٹ آپ اس سے لیتے ہیں جو اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتے. خدا کے لیے 5 جولائی اگر دوبارہ ریپیٹ ہوگا تو پھر اگلے 25 سال کے لیے آنا چاہیے. ایک دفعہ تو کم از کم کوئی حکومت کر کے دکھائے. اس لیے نیا 5 جولائی پیدا نہ ہونے دیں. میں قوم سے پھر کہتا ہوں 5 جولائی 1977 کو یاد رکھیں. جس طرح کرفیو لگتے تھے, پاکستان کو انصاف, جمہوریت, صنعت, روزگار, علم, تعلیم, صحت اور معاشی آزادی اور حقیقی قومی اتفاق کی دولت سے اللہ نوازے. پھر کوئی نیا بحران نہیں آئے گا. پھر کو اگر نیا بحران آیا تو میں آپ کو سچ بتاؤں, پھر آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے پیسے باہر پڑے ہوں گے اور آپ باہر چلے جائیں گے. پھر پاکستان سے کوئی فلائٹ اوپر نہیں جائے گی. پھر یقیناً فیلڈ مارشل صاحب ہی ایک ہمارا راستہ نظر آ رہا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب اس کو ایکٹیو لیں. اگر آپ پوری دنیا کی صلح کرا رہے ہیں تو فیلڈ مارشل صاحب میری آپ سے گزارش ہے ان سب پارٹیوں کو ایک پیج پہ بٹھائیں. نہیں تو معاملہ بہت تکلیف میں ہے ہمارے لیے. اگلے سال کا بجٹ آپ یقین کریں, جو مجھے خوف آ رہا ہے, اگلے سال آپ کا سود کا بجٹ 10,000 ارب روپیہ ہو جائے گا. تو آپ کی غربت کی شرح 51% ہو جائے گی. یعنی کہ ہر دوسرا بندہ غربت کی سطح سے نیچے چلا جائے گا. میرا آج کا ایک ہی سبق ہے, 5 جولائی کو ذہن میں رکھیں. وہ نہ ہو کہ جس طرح ضیاء الحق صاحب نے 10 سال تک ملک کو ٹیک آف کرایا تھا تو پھر آپ انہی کی پیداوار ہیں سارے. تو نہ یاد کرائیں فوج کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کی کرپشن کے چٹے وٹے کھول دے. میں تو فیلڈ مارشل صاحب سے اپیل کرتا ہوں, ایک دفعہ محسن نقوی صاحب کی بات کو وزن دیں اور ڈیٹیل ڈال ہی دیں. آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے آپ بتائیں قوم کو. ایک سپیچ ذرا دے دیں آپ بھی فیلڈ مارشل صاحب کہ یہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں. کم از کم دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے جو ہے وہ اتنی معلوماتی پروگرام سے
جو ہے وہ قوم کو نوازا اور یہ ساری معلومات عوام کے سامنے رکھیں، عوام کا دکھ درد حکمرانوں کے سامنے بھی رکھا، اور جو ہے وہ 5 جولائی 1977 سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے اور اس میں پھنسنے کا بھی راستہ بتا دیا ہے۔ تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔